ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور آج کی اس عظیم الشان اجلاس، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم اور معزز سامعین، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس کا عنوان ہے تحفظ عقائد۔ عزیزان محترم، تحفظ عقائد اور ہم نے اپنے عقیدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کن کن سے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سارے جھوٹے نبی دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میدان عمل میں آئی۔ وہ جھوٹے نبی دنیا سے ختم ہو گئے، ان کا مشن بھی ختم ہو گیا، ان کا نام بھی ختم ہو گیا۔ اگر زندہ ہے تو میرے نبی کی نبوت زندہ ہے، کہو ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد۔ ختم نبوت پر جو ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، اگر ہم حضرت امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت امام شافعی کو پڑھتے ہیں، حضرت امام مالک کو پڑھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑھتے ہیں، یہ وہ امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ ان کے جنازے زندانوں سے اٹھے ہیں، کس لیے کہ انہوں نے جو ہے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ جب بھی نبوت پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو میدان میں آئے ہیں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبوت کے جیالے، نبوت کے اوپر اپنی جان کو، ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابو بکر کی بھی تاریخ پڑھی، ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ کی بھی تاریخ پڑھی، یہی سلسلہ رکتا نہیں ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ جب یہاں پر ہندوستان کے اندر جو ہے اکبری دور آتا ہے، اس نے دین اکبری قائم کیا، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جس کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ نبوت کا زمانہ 1000 سال ہوتا ہے اور وہ زمانہ پورا ہو گیا ہے، اکبر ایک جاہلی بادشاہ تھا، اس نے جو ہے دین اکبری کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر کہ اس تنہا مرد مجاہد نے اکبر جیسی سپر پاور حکومت کا مقابلہ کیا۔ اور تھوڑا سا آپ آگے کو آئیے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ شیعت اور رافضیت کے اندر سے نکلتے ہیں۔ جب شاہنشاہ شاہ عالم کا دور آتا ہے اور اس کا وزیر عماد الملک ذوالفقار الدولہ بن جاتا ہے، جو جانسٹ کا رہنے والا ہے، اس نے ہندوستان کے عوام کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان کا اگر سرکاری مذہب کوئی ہوگا تو وہ شیعہ مذہب ہوگا۔ قربان جائیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے جو ہے تحفہ اثنا عشریہ جیسی کتاب لکھی، پھر ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ہے ازالۃ الخفا جیسی کتاب لکھی کہ جس نے ان کتابوں نے جو ہے شیعت کا ایسا آپریشن کیا کہ آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ پتہ یہ چلا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن ختم نبوت کے محافظ بھی جو ہیں وہ میدان عمل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام آج کے اس موجودہ دور میں چار فتنے ایسے ہیں
नंबर 1 शियत, नंबर 2 गौहर शाही, नंबर 3 गामदी, नंबर 4 मिर्जा मोहम्मद अली, और इसके साथ साथ में एक शकीलियत नाम का भी जो है वजूद आ गया है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमने जो है माजी में भी खत्म नबूवत की हिफाजत की, हाल में भी करेंगे, मुस्तकबिल में भी करेंगे। क्यों कि ये दारुल देवबंद का फैजान है और ये दारुल देवबंद के जियारे हर मैदान में जो है अमल करते रहेंगे। इसी बात के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और ये कहकर आपसे रुखसत होता हूं कि अपने मरकज से दूर अगर निकल जाओगे, अपने मरकज से दूर अगर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे और फसानों में खो जाओगे, और अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मुंडाले वालों, खुश नसीब हैं आप लोग, किस्मत वाले हैं कि आपकी बस्ती में जो है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के उन्वान पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है। आप जो है उलमाए किराम से राब्ता कायम कीजिएगा, और ये जो खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालने वाले लोग हैं, इनके बारे में पढ़िए और समझिएगा। यही आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो है पैगाम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।